دنیا کے اندر پورے علماء کرام کی جماعت کے اندر ایک بے مثال اللہ کا ولی تشریف لے آیا۔ دنیا کے اندر بے شمار اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اگر وہ اس دنیا کے اندر موجود نہ ہو تو اس دنیا کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نظام جو دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ اللہ عز و جل کے نیک بندگی کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اگر وہ دنیا کے اندر نہ ہو تو معاذ صادقہ سے اس دنیا کی چہل پہل، اس دنیا کی رنگینیاں، اس دنیا کی جتنی بھی رونقیں تمام ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ انہی کی بدولت ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں تمام نبیوں کے سرکار پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم کو، تمام دنیا کو، تمام انسانوں کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کے نور سے پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ لیکن معزز سامنے کا 1,24,000 کروڑ انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور یہ پیغام دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ہمارے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ ایسے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام نے تو ان کا نام بتایا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ تو معزز صاحب نے کہا ہر نبی نے پیارے آقا علیہ السلام کی آنے کی بشارت جو سنائی، تو سب سے پہلے آپ کو بنایا گیا کہ تمام نبیوں کے آخر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر موجود فرمایا۔ جس طریقے سے تمام نبیوں کے سردار آپ ہیں، اسی طریقے سے تمام علماء، تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہیں، تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معزز صاحب نے کہا تاریخ شاہد ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ممبر سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے، تو جو حیات تھے انہوں نے اپنے قدموں کو، جو اپنے سروں کو جھکا دیا، اور جو قبر کے اندر موجود تھے انہوں نے قبر کے اندر اپنے سروں کو جھکا دیا۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور معزز صاحب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان سے خاص فضل ہوا کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں معزز صاحب نے کہا، اور بتانا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ آج ہماری قوم غلط راستوں پہ چل کے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر وہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتی، اللہ والوں سے وابستہ رہتی، تو وہ کبھی بھی اپنے راستے سے نہ بھٹکتی بلکہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی تابع رہتی۔ لیکن آج معزز صاحب نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کا ادب و احترام، ان کی زندگی کے احوال پڑھنے چھوڑ دیے تو ہمیں کسی بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ہم گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، صبح سے شام تک بے شمار گناہ کے اندر ملتی سے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آتے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کون سے گناہ کیے ہیں۔ لیکن معزز صاحب نے کہا ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سے، بھول چوک سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا تو خدا کی بارگاہ میں ذریعہ زاری کیا کرتے، راتوں رات خدا کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے کہ اے رب قدیر یہ گناہ مجھ سے کیسے سرزد ہو گیا، اے پاک پروردگار عالم میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ راتوں دن خدا کی بارگاہ میں اس گناہ کی تلافی کیا کرتے تھے، لیکن معزز صاحب نے کہا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے باوجود اسی گناہ پر اکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج ہماری پوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یہ اسی کی وجہ ہے۔
تاریخ شاہد ہے معزز صاحب کرام، سلطنت عثمانیہ کے اندر سلطان عبدالحمید صاحب کے ایک بادشاہ گزرے ہیں. ان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو آج جو 56 دیش الگ ہیں، اس وقت سلطنت عثمانیہ ان تمام دیشوں یعنی ایک دیش کا سب کے راج سلطنت عثمانیہ کا ہوا کرتا تھا. اور اسی سلطنت عثمانیہ کے اندر عبدالحمید ثانی ایک بادشاہ ایک سلطان گزرے ہیں جن کی تاریخ کو جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ معزز صاحب جس نے بھی آپ کو پکارا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہا، آپ نے فوراً اس کی پرکار کو سنا اور اس کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. اور معزز صاحب نے کہا، آپ کو بات یاد ہوگی جب فرانس نے اس زمانے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے کچھ ناٹک یا کچھ بنانے کے لیے کہا تھا، تو وہی عبدالحمید ثانی تھے کہ جنہوں نے فرانس سے کہا تھا کہ اے فرانس اپنی حدود کے اندر رہے. پیارے آقا علیہ السلام سے ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں ہم ادنی سی توہین سننا برداشت نہیں کرتے ہیں. اگر تو نے اس طریقے سے کوئی کام کیا تو سوچ لینا فرانس کو نست و نابود کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. وہ عاشق رسول تھے، وہ عاشق رسول تھے. جب اس عاشق رسول کی اس بات کو اس نے سنا تو فوراً اپنے کان پکڑ کر بیٹھ گیا کہ کہا کہ اب میں یہ گستاخی نہیں کروں گا. اور تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد پھر اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. لیکن آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں تک وہ بات پہنچ کر دم توڑ دیا کرتی، ہمیں احساس تک نہیں ہوا کرتا. معزز صاحب نے کہا اس کے رسول ہی وہ قوت وہ سلطنت ہوا کرتی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. اب آپ کہو گے کہ یہ عبدالحمید کا اس کے رسول کیا تھا، تو معزز صاحب نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ایک غریب ایک مجبور آدمی تھا جس نے کئی لوگوں سے قرض لے رکھا تھا. قرض لیتا تھا لیکن واپس نہیں کیا کرتا تھا. تو ان لوگوں نے قاضی کے وہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ حضور یہ انسان نے ہم سے بارہا قرض لیا لیکن یہ قرض ہمیں واپس نہیں کر پایا. تو جب قاضی کی بارگاہ میں اس غریب کو اس کو بلایا گیا اور قاضی نے کہا کہ ہمیں تم کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر آپ نے جو قرض لیا ہے وہ واپس نہیں کیا تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، آپ کو جیل کے اندر جانا پڑے گا. معزز صاحب نے کہا وہ غریب شخص قاضی کے دربار سے نکل کر مایوسی کے عالم میں چل رہا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ مایوسی تیرے چہرے پہ کیسی چھائی ہوئی؟ کہا کہ آج ایسا معاملہ ہے، کئی قرضداروں نے مجھ سے میں نے ان سے قرض لیا تھا، آج انہوں نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور قاضی صاحب نے یہ 3 دن کی مہلت دی ہے، اگر پورے 3 دن کے اندر پیسہ واپس نہیں کیا، ان قرضداروں کو نہیں لوٹایا تو تجھے جیل کے اندر جانا پڑے گا، یہ سزا کاٹنی پڑے گی. معزز صاحب نے کہا ان بزرگ نے کہا کہ تو اب کیا کرے؟ کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. تو ان بزرگ نے کہا تھا کہیں مت جا، مدینے چلا جا اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر خدا سے دعا کر، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی طرح راستہ نکال دے گا. معزز صاحب نے کہا وہ غریب وہ اس جب بات کو سنتا ہے تو وہ مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے ان مدر خجرات پر بیٹھ یعنی دیکھ کر اور خدا کی بارگاہ میں غریہ و زاری کرنا شروع کر دیا کرتا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ اے میرے بات پر عالم میرے ساتھ جو معاملے ہیں تمام معاملوں کو رفع دفع کر دے اور غیر سے میری مدد فرما دے. اسی عالم کے اندر وہ انسان سو جاتا ہے اور معزز صاحب نے کہا سونے کے بعد جب وہ سوتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام اس کی خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں
وہ تشریف لانے کے بعد پوچھتے کہ اے سچ بتا کیا مانگتا ہے, تو کس طریقے سے پریشانی کے عالم کے اندر ہے. وہ تمام باتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھتا ہے. قاضی نے مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جا سلطان عبد الحمید کے پاس چلا جانا, اور جانے کے بعد اس سے کہہ دینا میرا سلام کہنا, اور سلام کہنے کے بعد اس سے کہہ دینا جتنی دولت ہے اس سے لے لینا. تو اس نے کہا, اس شخص نے کہا کہ میں ان کو کیا نشانی پیش کروں گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ تم روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود السلام کا نظارہ پیش کر کے سوتے ہو, لیکن رات تم نے درود السلام کا نظارہ پیش نہیں کیا ہے. یہی بشارت ان کے لیے کافی ہوگی, یہی نشانی ان کے لیے کافی ہوگی. معزز صاحب نے کہا وہ انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے, وہ بیدار ہونے کے بعد عبد الحمید ثانی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, ان کے دربار میں پہنچتا ہے, اور دربار میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور والا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, اور مجھے مال و زر کی ضرورت ہے, میرے اوپر قرض ہے, اور قرض داروں کو میرے قرض واپس کرنا ہے. اگر میں یہ قرض واپس نہ کیا تو مجھے جیل کی سزا کاٹنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ مجھ کو سزا جو ملے وہ موت کی سزا بھی مل سکتی ہے. معزز صاحب نے کہا ہے, عبد الحمید نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, اس کی کوئی نشانی تو بتا. پھر اس بار نشانی کیا ہے؟ معزز صاحب نے کہا, اس غریب نے کہا تھا اے عبد الحمید, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود السلام کے نذرانے پیش کرتے ہو, لیکن کل تم یعنی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام نہیں پڑھ پائے اور تم سو گئے تھے. تو معزز صاحب نے کہا, جب عبد الحمید سارے یہ سنتے ہیں تو معزز صاحب نے کہا ان کی خوشی کا عالم نہیں ہوا کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے کہیں سی بھی کونے میں رہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھے تو وہ جانتے ہیں کہ میرا غلام مجھ پہ کتنا درود و سلام پڑھ رہا ہے, اس میری بارگاہ میں کتنا ذریعہ اور جاری کر رہا ہے. معزز صاحب نے کہا, وہ حضرت عبد الحمید نے کہا تھا کہ اے لوگوں جاؤ اس کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے جائے. کہا کہ حضور والا جتنا قرض ہے مجھے اتنا ہی دے دیا جائے. معزز صاحب نے کہا, عبد الحمید اس کو پیسہ دیتے ہیں, اس کو مال و زر دے کے اس کو روانہ کر دیا کرتے ہیں. اب وہ شخص معزز صاحب نے کہا قاضی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. جب قاضی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو معزز صاحب نے کہا, قاضی صاحب سے وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب بلائیے جو میرے قرض دار سے مجھ کو قرض دینے کے لیے آیا ہوں. تو معزز صاحب نے کہا, قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اے نوجوان سن, اب قرض تو ادا نہیں کرے گا بلکہ تیرا قرض ہم ادا کریں گے. سبحان اللہ. کہا کہ تو جو پیسہ لے کے آئے پیسہ تیرے پاس نہ, تیرا پیسہ ہم ادا کریں گے. کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کل تک تو آپ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ تیری سزا کاٹنی پڑے گی, ہو سکتا ہے کہ تیری موت کا پروانہ یہ دے دیا جائے. معزز صاحب نے کہا, اس نے کہا کہ اے غریب شخص, اے نوجوان سن, جب کل میں سویا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے قاضی شہر, کیا تم ہمارے غلاموں کو ایسا ظلم کرتے ہو, ان کو سزائیں سناتے ہو؟ معزز صاحب نے کہا, قاضی نے کہا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ اے قاضی اب اس غریب کا پیسہ تم ادا کرو گے. تو اے سنو نوجوان, تیرا پیسہ میں اپنے مال و زر سے ادا کروں گا. یہ تمام باتیں دربار کے اندر ہو رہی تھی. جو قرض مانگنے والے تھے وہ بھی آتے ہیں, وہ اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب سنو, اور اے قرضدار تو بھی سن, جب تیرا مرتبہ رسول اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہے تو ہم بھی اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں اور تجھے بری کرتے ہیں. معزز صاحب نے کہا, رسول اعظم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے وہی دنیا کے اندر سلطان ہوا کرتا ہے, وہی دنیا کے اندر طاقتور ہوا کرتا ہے. سلطانیت اسی دربار سے عطا کی جاتی ہے. معزز صاحب نے کہا تو یہ عبد الحمید ثانی تھے, ان کا اس کے رسول ان کے دل کے اندر ایسا بھرا ہوا تھا, پورے عالم کے اندر ان کا ڈنکا بجا کرتا تھا. اور آج معزز صاحب نے کہا 56 دیش ہونے کے باوجود بھی ہمارے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ فقط ایک تھا, پوری دنیا اس سے کام کرتی تھی, اسی وجہ سے کہ وہ عاشق رسول تھا.
اس کے دل کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سے بسی ہوئی تھی. آج ہمارے دل رسول اعظم علیہ السلام کی محبت سے خالی. آج ہمارے چہرے غیروں کے طریقے سے ہم گزار رہے ہیں. ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت کوئی بھی مذہب اسلام سے نہیں ملتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منانے والوں، اپنے گھروں میں نیاز خوانی اور فاتحہ کرانے والوں، سنو، نیاز فاتحہ کراؤ، یہ بہت ثواب اور برکت والا کام ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ہم خود اس کام کو کرتے ہیں. اور رات ہم نے شاہی مسجد کے اندر لنگر کا بھی اہتمام تھا اور محفلیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائی گئی تھی. لیکن معزز صاحب نے کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرامین ہیں، ان کا جو مشن ہے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں گزارو تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منانے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کی شان، ان کی عظمتیں کیا تھی؟ جب آپ عشاء کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے تو اسی وضو سے معزز صاحب کرام ایک وقت نہیں، 2 وقت نہیں، بلکہ اسی وضو سے معزز صاحب کرام آپ 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے، اور معزز صاحب کرام فجر کی نماز کو آپ نے ادا فرمایا ہے. اللہ اکبر، 40 سال مسلسل ہم ایک وضو سے فجر کے وضو سے فجر کی پڑھ لیں، عشاء کے وضو سے عشاء کی پڑھ لیں، مغرب کے وضو سے مغرب کی پڑھ لیں. ہم اتنے بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کے غلام ہونے کی تو تابع داری کرتے ہیں، لیکن ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو زندگی جینے کا طریقہ ہے کہ اس زندگی کو ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں لا سکتے. انہوں نے 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. تو ہم ان کے غلام ہیں تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھ سکتے ہیں، فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وضو سے مغرب تو پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کے وضو سے ظہر تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پورا ہفتہ گول ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے، ہم 11ویں شریف بنانے والے ہیں. تو معزز صاحب کام ایسی 11ویں شریف تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. ان کا جو مشن تھا اس مشن پر عمل کرو اور پھر 11ویں شریف کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اور تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی عطا فرما دے گا. معزز صاحب نے کہا وقت بھی ہو چکا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہے. بیٹا کہ آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام نہ کریں بلکہ آپ کریں، اور اس فاتحہ خوانی کے اندر غریب مجبور پریشان حالوں کی مدد بھی کریں، ان کو کھانا بھی کھلائیں، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد بھی کریں. لیکن معزز صاحب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر بھی عمل کریں. بالخصوص نمازوں کی پابندیاں کریں، نمازوں کو وقت پر ادا کریں، اور آپ ہی نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر اہل عیال، ہماری ماں اور بہنیں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اور ہر نماز کو پڑھنے کے بعد ملک کے فلسطین کے لیے دعائیں کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم کو اگر اللہ نے قوت دی ہے تو اس ظالم کا مقابلہ کریں. اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. اور جو مظلوم ہیں، جو ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو ہر دعا کے اندر ان کو یاد کریں. اور معزز صاحب نے کہا اپنی آوازوں کو بلند رکھیں، کیونکہ جو انسان اپنی آوازوں کو بلند رکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ زندہ ہے. جو آوازیں نہیں نکال رہا ہے تو سمجھتا ہے یہ تو مردہ انسان ہے. اور یہی کہتے تو اے زندہ اور مردے کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے. زندہ جو ہوا کرتا ہے وہ بولا کرتا ہے، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ نہیں بولتا ہے. اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم اپنے مذہب کے لیے، اپنے پیشواؤں کے لیے اپنی زبان کو بلند نہیں کرتی ہے تو پھر اس قوم کو اس دنیا ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے. اور جو قوم
اپنے مذہب کے لیے، اپنی پیشواؤں کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرتی تو اللہ تعالیٰ ان آوازوں کے اندر ایسی تاثیر عطا فرما دیا کرتا ہے کہ جن سے گزرتے ہیں تو معزز صادقان کہنے والے لوگ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ غریب نواز کا دیوانہ جا رہا ہے۔ وہ تاثیر آپ نے دیکھی ہوگی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معزز صادقان غریب نواز علیہ احمد رضوان خواجہ معین الدین چشتی علیہ احمد رضوان کی زبان میں وہ تاثیر تھی، چہرے پہ وہ کشش تھی کہ جب آپ معزز صادقان اجمیر سے دہلی کا سفر کیا تھا تو 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان کے اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ کوئی تلوار تھی، کوئی تلوار تھی، کوئی بندوق کے زور پر ان کو جھکا نہیں، بلکہ یہ چہرے کی نورانیت تھی، یہ الفاظوں کا، یہ بولی کا ایک ایسی کشش تھی کہ جس کے کانوں کے اندر کی بولی پڑی اس کے دل کی دنیا بدل گئی، جس کی نگاہوں نے خواجہ بن نواز علیہ احمد رضوان کو دیکھا اس کی نگاہوں کی دنیا بدل گئی اور مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو اپنے اندر ایسے کردار کو پیدا کرو، اپنے اعمالوں کے اندر ایسے کردار کو پیدا کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سبرے گی اور آخرت بھی سبرے گی اور مذہب اسلام ہی بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا، اسی کا جھنڈا بلند رہے گا۔ لیکن اب اپنے کردار کو سنبھالیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی کو ہم دیکھتے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنے کے چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں مذہب اسلام کے تمام قوانینوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ العالمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی راج سنت پڑھی اور اپنی سنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔